اگر دیکھا جائے لاہور کو بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ جب بلے کا نشان ہی ختم ہو گیا تو اب تیر اور شیر کے اندر مقابلہ ہے تو ووٹ تیر کو ڈالنا چاہیے. کیا آپ لوگوں کی تمام تر کمپین جو ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق چل رہی ہے؟ کیونکہ دوسری جماعتوں کا منظرنامہ تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے. جی شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو آج سے نہیں تقریباً 2 ماہ قبل ہم میدان میں الیکشن کے حوالے سے بھرپور طریقے سے عوام کے درمیان تھے. اور ہمارا جلسہ شروع ہوا بلوچستان سے لاڑکانہ میں، پھر KPK کے اندر ورکرز کنونشن، یہ تمام چیزیں. اور اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ کوئی اور جماعت جو ہے وہ الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی تھی جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی، الیکشن کی تاریخ مانگ رہی تھی، الیکشن کا شیڈیول مانگ رہی تھی. کوئی اور جماعت مطالبہ نہیں کر رہی تھی. ہم نے باقی لوگوں سے سنا، رہنما کہتے رہے کہ جی سردی ہے، کچھ الیکشن ڈیلے ہو جانا چاہیے. ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں، الیکشن ڈیلے ہو جانا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جو ڈٹی رہی کہ الیکشنز ہونے چاہیے. پھر پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جس نے سب سے پہلے اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کیا اور 10 نکاتی ایجنڈا ہم لے کر آئے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے عوامی معاشی معاہدے کے علاوہ کوئی اور جماعت ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی جس کے پاس کوئی منشور ہو. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام میں جائیں گے، ووٹ ملیں گے، جیت گئے تو کس طریقے سے وہ مسائل حل کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ مسائل کی بات کر رہے ہیں اور ان کا وہ حل دے رہے ہیں جو اس وقت عوام کی ضرورت ہے. دیکھیے میں کراچی میں ہوں، میرے کولیگز مختلف اضلاع کے اندر ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اپنی NA 127 کی کیمپین چلائی ہے، انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کری ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا کوئی اور سیاسی رہنما جو الیکشن کیمپین کر رہا ہو. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کسی اور جماعت کا کیا منشور ہے. عوام کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، کس طریقے سے آپ اس کو ٹیکل کریں گے؟ کس طریقے سے آپ اگر حکومت میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ بڑے بڑے دعوے ہمیں سننے میں آ رہے ہیں کہ جی 125 سیٹیں لے جائیں گے، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی کہ جی ہم حکومت بنائیں گے، لیکن نہ وہ عوام میں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی منشور ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ الیکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور انفارچونیٹلی یہ وہ جماعت کلیم کر رہی ہے جس کو بہت زیادہ سہولت کاری دی جا رہی ہے، ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن وہ عوام کے درمیان نہیں ہے. اگر میں یہ کلیم کرتی کہ میں بہت ہی پاپولر ہوں اور میں عوام میں میری بے حد پذیرائی ہے تو میں تو روز جلسے کرتی، میں تو روز عوام کے درمیان ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میدان میں آؤ، جتنا سخت مقابلہ ہوگا جیتنے کا مزہ اتنا آئے گا ہمیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت سارے لوگ، اگر آپ عوامی رائے لینا جائیں نا، آپ شخصیات سے ہٹ کے سسٹم کے اوپر ان سے بات کریں تو وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں چہرے تبدیل ہوتے ہیں، چہرے تبدیل ہو کے یہ لوگ واپس بارہا آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی قسم پرسی کے اندر ہی گزرتی ہے. جماعتوں کے پاس سسٹم کو بہتر کرنے کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ یاسر صاحب آئی ڈونٹ بلیم دیم. ان کی مایوسی اپنی جگہ بجا ہے. اور بالخصوص جب آپ اس ملک کی یوتھ کو، نوجوان نسل کو بڑے سبز باغ دکھائیں کہ جی نیا پاکستان بن جائے گا، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، 50 لاکھ گھر بن جائیں گے، 2 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا. اور اس کے بعد اتنی مایوسی کہ اس ملک کا یوتھ جو ہے، اس ملک کی جو اثاثہ ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. اس سال 2023 میں جو پچھلا سال ہمارا گزرا ہے، 8,60,000 لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں نوکری کی تلاش میں. دس از دا ہائیسٹ ایور ایگزوڈس آفٹر 2015. اور یہ خطرناک ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. اور یہ مسلسل 3-4 سال سے ہوتا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنے سبز باغ دکھائے اور اس کے بعد اتنی مایوسی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، کامران صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مختلف وجہ لوگ ہم سے مایوس بھی ہو سکتے ہیں. لوگ ان سیاسی جماعتوں سے، ان کی ڈلیوری سے، ان کے آپس کے جھگڑوں سے، گالم گلوچ سے، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ اس میں عوام کے مسائل کے حل تو نظر ہی نہیں آیا نا. آپس میں لڑتے رہے.
ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے رہے, شادیانے بجاتے رہے, عوام پس گئی. ایک وقت کی عزت کی روٹی بھی اس وقت ایک عام آدمی کو جو سفید پوش ہے اس کو مہیا نہیں ہے. اور اس وقت بھی جس طرح بھی میں بات کر رہی تھی اور آپ بھی بات کر رہے تھے, وہ الیکشن کی گہما گہمی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی جماعت میدان میں ہی نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک موسم کی بات ہے تو اس ملک میں پہلے بھی سردیوں میں الیکشنز ہوئے ہیں. اس ملک میں 2013 میں جب اتنے بم دھماکے ہوتے تھے اس وقت بھی الیکشنز ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی ANP نہیں کیمپین کر پائی اس دوران کیونکہ ان کی جلسوں میں بم دھماکے ہو جاتے تھے, لیکن الیکشن ہوئے. میں نے الیکشن دیکھے ہیں. میں جب چھوٹی ہوتی تھی مجھے یاد ہے ہم بنس روڈ پہ یہاں کراچی کے اندر جاتے تھے, اتنا رش ہوتا تھا, یہاں گہما گہمی الیکشن, نعرے لگ رہے ہیں, ادھر پیپلز پارٹی, ادھر MKM, ادھر وہ. ایسا ماحول ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جو چاند رات ہوتی ہے نا, جس طرح وہ لائٹیں, لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم کل اس کو ووٹ ڈالنے. یہ ایک بڑا ماحول ہوتا تھا. وہ ماحول ہی نہیں, لوگ مایوس ہو گئے. لوگوں کو سوائے پیپلز پارٹی کے اس وقت, میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, لیکن یہ آن گراؤنڈ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ ہے کون, منشور کون سامنے لے کر آیا ہے. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ہم 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ہم بھوک کیسے مٹائیں گے. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے ہم کسان کو سپورٹ کیسے دیں گے. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ہم 300 یونٹ فری کیسے دیں گے. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ہم نے تعلیم عام کرنی. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے ہم نے یونیورسٹیز بنانی. پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ہم نے صحت کے نظام کو بہتر کرنا ہے. اور کون بات کر رہا ہے؟ یہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہے, یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. کون بات کر رہا ہے اور کون سولوشن دے رہا ہے سوائے پیپلز پارٹی کے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو دفن کر دو, جس میں گالم گلوچ, جس میں ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت انگیز بات کرنا, یہ تمام چیزیں شامل تھی. کون کہہ رہا ہے کہ نئی سوچ کو جنم دو؟ کون کہہ رہا ہے نئی سوچ کو آگے لے کر آؤ, ساتھ مل کے کام کرو, عوام کے لیے کام کرو, چھوڑ دو آپس کی رنجشیں. آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں یاسر صاحب, لیکن اس سوچ کو الگ رکھ کے پاکستان کے لیے تو کام کریں نا. جہاں پر نیشنل انٹرسٹ آتا ہے وہاں پر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت کا کوئی مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. منشور میں دیگر جو چیزیں موجود ہیں جس پہ 300 یونٹ تک سولر سسٹم والی بجلی بھی موجود ہے, کیسے اس کی ایگزیکیوشن ہوگی؟ یاسر صاحب بالکل کامران صاحب کے خدشات اپنی جگہ, لیکن میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں. ہم نے کوئی بھی ایسا پلان نہیں دیا جس کے اوپر ہم آلریڈی کام سندھ میں شروع نہیں کر پائے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانے ہیں تو ہم یہ کام آلریڈی 21 لاکھ گھر بنانے کا سندھ کے اندر شروع کر چکے ہیں.